کر لو کہ تم منتخب ہو، تم منتخب نہیں ہو۔ اور دوسرا، اپوزیشن کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ فوج کو کہے کہ اس کا تختہ الٹ دو۔ اپوزیشن اور پی ڈی ایم کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، پاکستان مسلم لیگ نون کے ساتھ اور مریم نواز شریف کے پاس اللہ کے فضل و کرم سے عوام کی طاقت ہے۔ ہمیں کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کو نکالو۔ تم اپنے لیے، تم اپنے آپ کو نکالنے کے لیے خود ہی کافی ہو۔ اور انشاءاللہ تعالی یہ جو ادھر ادھر امپائر کی انگلیوں کی بات جب کی، کنٹینر پہ کھڑے ہو کے روز کہتا تھا امپائر کی انگلی آج اوپر آ جائے گی، آج یہ ہو جائے گا، ہمیں بھی کیا اپنے جیسا سمجھائے؟ یاد رکھو جن کے ساتھ عوام کی طاقت ہوتی ہے وہ کسی ادارے کی طرف نہیں دیکھتے۔ اور انشاءاللہ تعالی ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اور عوام کی قوت سے پوری طرح تمہارا محاسبہ کریں گے۔ کرو گے نا؟ اور پھر کہتے ہو نہیں، یہ بھی کہتے ہیں نا کہ اپنی کوالیفیکیشن بتا رہا تھا اور دوسرے کی کوالیفیکیشن پوچھ رہا تھا۔ میں بتاؤں تمہاری کوالیفیکیشن کیا ہے؟ سننا چاہتے ہو سکھر والوں؟ عمران خان کی کوالیفیکیشن کیا ہے؟ عمران خان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے اور وہ ہے جوتے پالش کرنا۔ عمران خان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے تابع داری، ہاتھ باندھ کے تابع داری۔ عمران خان کی ایک ہی کوالیفیکیشن ہے، وہ ہے سر پھینک کے ہاتھ باندھ کے فرما برداری۔ اور اگر یہ کوالیفیکیشن ہے تو مریم نواز شریف اور نواز شریف کو اس کوالیفیکیشن کی ضرورت نہیں ہے۔ نواز شریف، ہمارا لیڈر نواز شریف تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت بڑا لیڈر ہے، بہت بڑا لیڈر ہے۔ اس نے عمران خان کو پہلے دن کہہ دیا تھا بچے آپ سائڈ پہ ہوں، ہماری لڑائی آپ سے نہیں ہے۔ تو تم نواز شریف کا مقابلہ کیا کرو گے؟ تمہیں تو مریم نواز شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کو جیل میں بند کرنا پڑتا ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف کے جلسے بند کرنے کے لیے اس کو نیب کی کال کوٹری میں پھینکنا پڑتا ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے ٹی وی پر اس کی آواز بند کرنی پڑتی ہے۔ تمہیں مریم نواز شریف سے مقابلہ کرنے کے لیے باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا پڑتا ہے۔ اور پھر کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کہ ان کے لوگ استعفوں سے بھاگ رہے ہیں۔ تو مسلم لیگ نون کے شیروں، میں تم سب کو بتا دینا چاہتی ہوں کہ پنجاب سے جو ہمارے 160 ایم پی ایز ہیں، الحمدللہ 160 کے 60 استعفے میرے پاس آ چکے ہیں۔ اور نیشنل اسمبلی کے بھی چند استعفے رہ گئے ہیں، جو ہمارے سینئرز کے استعفے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ 1-2 دنوں میں میرے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ایک سیکنڈ بات یہ ہے کہ ہمارے 2 ارکان کے ایک ضروری اعلان ہے، ذرا دھیان سے سننا۔ ہمارے 2 ارکان کے استعفے کسی نے شرارت سے
اسپیکر کے پاس بھیج دیے. تو اب اسپیکر صاحب نے بلایا کہ آؤ اور آ کر ان استعفوں کا اقرار کرو. تو میں یہ بتا دینا چاہتی ہوں کہ بھلے ہی وہ شرارت سے کسی نے استعفے وہاں بھیج دی ہوں، لیکن 2 استعفے اور دونوں مسلم لیگ نون کے شیر ہیں. ایک سجاد عوان صاحب کا استعفیٰ ہے اور دوسرا مرتضیٰ جاوید عباسی کا. یہ دونوں وفا کے پہاڑ ہیں. ایک بات میں بتا دوں، میں ان دونوں کو بھی یہ کہتی ہوں، بھلے غلطی سے چلے گئے، اب استعفیٰ اگر آپ سے اسپیکر آپ کو کہے کہ آؤ اور استعفوں کی تصدیق کرو، تو کہنا یہ پڑھیں تمہارے استعفے، کرو قبول ان کو. چاہے غلطی سے استعفے چلے گئے، لیکن میں کہتی ہوں اسپیکر کو کہ بلاؤ ان دونوں ارکان کو اور کرو ان کے استعفے قبول. کیونکہ مسلم لیگ نون وہ جماعت نہیں ہے پاکستان تحریک انصاف کی طرح، جہاں جوش میں آ کر نواز شریف کی حکومت کے دوران تحریک انصاف نے استعفے تو دے دیے، 28 استعفے تھے نا ان کے، 34 استعفے تو دے دیے، لیکن جب اسپیکر صاحب نے پاس بلا کر ایک ایک رکن سے پوچھنا چاہا کہ استعفیٰ دیتے ہو یا نہیں دیتے، تو یہ اسپیکر صاحب کو کہا کرتے تھے کہ نہیں، عمران خان نے زبردستی ہمیں کہہ دیا ہم استعفیٰ نہیں دینا چاہتے. تو مسلم لیگ نون اپنے قائد کے ساتھ ڈٹ کر کھڑی ہے انشاءاللہ. استعفے کیا، ہمارے ارکان اور ہم سب نواز شریف اور ووٹ کی عزت کی خاطر اور پاکستان کی خاطر اپنی جان بھی دیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہتا ہے کہ ان کے ارکان اب استعفوں سے بھاگ رہے ہیں. اور تم مسلم لیگ نون کی فکر چھوڑو. مسلم لیگ نون وہ جماعت ہے جس نے 73 سال کی جو تاریخ ہے اس کو غلط ثابت کیا اور ظلم اور تشدد کے آگے کھڑی ہوئی اور ایک نئی تاریخ رقم کی. تم اپنی فکر کرو، تم اپنے ایم این ایز کی فکر کرو، تم اپنے ایم پی ایز کی فکر کرو، جن کو پتا ہے کہ عمران خان جا رہا ہے اور واپس نہیں آئے گا. دیکھو الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم این اے، پاکستان مسلم لیگ نون کا ایم پی اے، پاکستان مسلم لیگ نون کے تمام لیڈران، پاکستان مسلم لیگ نون کے سارے کارکن الحمدللہ یوں کھڑے ہیں نواز شریف کے ساتھ. اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ اگر نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو حلقوں میں انشاءاللہ، نواز شریف کا ساتھ چھوڑا تو ووٹ نہیں ملے گا. لوگ الحمدللہ نواز شریف کے نام کو ووٹ دیتے ہیں، لوگ الحمدللہ شیر کے نشان کو ووٹ دیتے ہیں. اور عمران خان کے لوگ بھی جانتے ہیں اور پاکستان کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی یہ دھوکے سے جو ہمارے سر پر ووٹ چوری کر کے مسلط کر دیا گیا، 2.5 سال بعد جو ناکامی کا رونا رو رہا ہے، یہ جانتا ہے کہ اگر اب یہ چلا گیا، اس کے ایم این ایز بھی جانتے ہیں، اس کے ایم پی ایز بھی جانتے ہیں کہ اگر یہ چلا گیا تو اب یہ دوبارہ نہیں آئے گا انشاءاللہ. لیکن مسلم لیگ نون کے تمام کارکن اور شیر یہ جانتے ہیں کہ جیسے ہی عمران خان رخصت ہوا اور نئے الیکشن ہوں گے، مسلم لیگ نون انشاءاللہ تعالی 2/3 میجورٹی کے ساتھ واپس آئے گی. انشاءاللہ مسلم لیگ نون
جانتے ہیں کہ عمران خان جا رہا ہے اور نواز شریف آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی. تو تمہاری تیاری تو قوم نے دیکھ لی، اب انشاءاللہ تم قوم کی تیاری دیکھنا. انشاءاللہ قوم، پاکستان کی عوام، پی ڈی ایم تمہیں پوری تیاری سے گھر رخصت کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا، تو مجھے آخر میں میرے 2 سوالوں کا جواب دینا اور پوری قوت سے دینا. میں بھی دیکھوں کہ سکھر والوں میں ماشاءاللہ کتنا جذبہ ہے. مجھے بتاؤ، ایک مشورہ کرنا چاہتی ہوں اپنے شیروں سے، اپنے عوام سے. مجھے بتاؤ، اگر پی ڈی ایم یہ فیصلہ کرتی ہے، محمد نواز شریف صاحب یہ فیصلہ کرتے ہیں، تو مجھے بتاؤ کہ استعفے دینے چاہیے یا ان جعلی اسمبلیوں کا حصہ بننا چاہیے؟ بتاؤ. ایک منٹ، کون کون یہ چاہتا ہے کہ ان جعلی استعفے، نہیں سن تو لو نا، ہمیشہ آدھے سوال میں کبھی ہاتھ نہیں کھڑا کرتے، غلط ہو جاتا ہے. مجھے یہ بتائیں، کون کون یہ چاہتا ہے کہ جعلی اسمبلیوں کا حصہ بنے رہیں؟ کون چاہتا ہے؟ کوئی نہیں چاہتا. اور کون چاہتا ہے کہ ان جعلی اسمبلیوں کو چھوڑ کے استعفا دے کے باہر آ جائیں؟ اور دوسری بات، ٹھہر جاؤ. اور دوسری بات، اگر آپ کا لیڈر نواز شریف اور پی ڈی ایم اور آپ کی بہن اور بیٹی مریم نواز آپ کو لانگ مارچ کی کال دیتی ہے تو اسلام آباد آؤ گے نا انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ خیر کرے، انشاءاللہ اللہ خیر کرے، لانگ مارچ کی ضرورت نہ پڑے. یہ انشاءاللہ اس سے پہلے ہی گھر جائے گا انشاءاللہ تعالی. لیکن چلو میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ، میرے ساتھ مل کے نعرہ لگاؤ کہ پاکستان مسلم لیگ نون، سکھر کے مسلم لیگ نون کے شیر، پاکستان، نواز شریف زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. بہت بہت شکریہ.